آپ کا نام حلیمہ رضی اللہ تھا، والد کا نام ابی صہیب اور حامد کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ کا تعلق قبیلہ سعد سے تھا، جو فصاحت و بلاغت اور پانی کی شیرینی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو تمام عرب میں فصیح بنایا ہے۔ ایک تو ہمارا قبیلہ قریش فصاحت زبان میں بے مثل ہے، اور دوسرا میری پرورش بنی سعد میں ہوئی، جو فصاحت و بلاغت میں مشہور و ممتاز ہے۔ شرفائے عرب میں دستور تھا کہ بچوں کو ماں کے پاس نہ رکھتے تھے، بلکہ اکثر پرورش کے لیے دوسری عورتوں کو دے دیتے اور قرب و جوار کے قبائلی دیہات میں بیچ دیتے۔ بچے دیہات کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے، چند سال بعد ان کو والدین کے پاس واپس لے جاتے۔ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد دیہات کی غریب عورتیں شہر میں آتی اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوئے ہوتے انہیں اپنے ساتھ لے جاتی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہو کر 7 دن تک اپنی والدہ معاجدہ کے ساتھ رہے۔ اسی اثنا میں قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں بچے لینے مکہ آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ رضی اللہ بھی تھیں۔ دوسری سب عورتوں نے مالدار لوگوں کے بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ واپس جانے والی تھی کہ معلوم ہوا کہ سردار قریش عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے۔ خاوند کے ساتھ مشورہ کیا کہ بچے کا باپ تو دنیا میں نہیں کہ ہمارے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی عوض اچھا سلوک کرے، البتہ ان کے دادا کی شرافت اور اعلیٰ نسبی سے توقع ہے کہ خدا اس بچے کے طفیل ہماری بہتری کی صورت پیدا کر دے۔ خاوند نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، اس بچے کو ضرور لے لو، خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ فوراً جا کر یتیم مکہ کو لے آئیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچہ دین اور دنیا کا سردار ہے اور اسے دودھ پلا کر وہ فلک بوس مقام سعادت و عظمت حاصل کر لیں گی۔ ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کا دودھ سوکھ گیا تھا، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ مکہ آئی تو ان کے ساتھ اپنا شیرخوار بچہ بھی تھا، یہ بھی بھوکا پیاسا ہر وقت روتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا، ہماری حالت یکسر بدل گئی۔ ہماری اونٹنی جو کہ لاغر اور کمزور تھی دودھ دینے لگ گئی۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدھا جو سارے قافلے سے پیچھے چلتا تھا بہت تیز رفتاری سے چلتا ہوا سارے قافلے سے آگے چلنے لگا۔ میرا خاوند اور سارے قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور حلیمہ رضی اللہ بہت خوش قسمت ہے کہ ایسا سعادت مند بچہ مل گیا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریاں بھی دودھ دینے لگیں۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں کے جانوروں کا دودھ بدستور خشک تھا اور لوگ ہماری حالت پر رش کرتے تھے۔ آخر سب گاؤں والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے۔ خدا کی قدرت سے ان کے جانور بھی دودھ دینے لگے۔ حلیمہ رضی اللہ اور ان کے گھر والے اس نصیبہ ور بچے پر سو جان سے فدا تھے اور نہایت ہی محبت اور شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ کے پاس آئیں، جو اپنے نونہال کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں اور اپنے فرزند کو خوب پیار کرنے لگیں۔ جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ نے کہا کہ مکہ کی آب و ہوا اس وقت بہت خراب ہے، یہی بہتر ہے کہ آپ فی الحال اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ نے ان کی بات مان لی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس اپنے قبیلہ میں آ گئیں۔ 5 برس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شک الصدر پیش آیا۔ اس کی کیفیت یوں ہے کہ ایک روز حضرت حلیمہ رضی اللہ کے 2 بچے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہماری قریشی بائی کو پکڑ کر لے گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ اور ان کے شوہر حارث بے-تابی سے ان کی طرف دوڑے، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پوچھا کیا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھے جت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے میرا دل نکالا اور پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی اور پھر میرے دل کو سینہ میں رکھ کر درست کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ اور ان کے خاوند یہ واقعہ سن کر بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ کہیں بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے،
چنانچہ باہم مشورے کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے اور عام الفیل کے چھٹے سال جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 5 سال اور 2 دن کی تھی، دنیا کی سب سے قیمتی امانت کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا اور واقعی شکل صدر اور اپنی تشویش کی کیفیت بیان کی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ نے فرمایا، تمہیں اندیشہ ہے کہ کوئی جن یا شیطان اس بچے کو تکلیف پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں، میرا بیٹا دنیا کی ایک عظیم الشان ہستی بننے والا ہے، یہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور خدا اس کی ہر حال میں حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ نے وہ معجزات بیان کیے جو انہیں ایام حمل اور ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پیش آئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ اس قیمتی متاع کو مکہ چھوڑ کر اپنے قبیلے واپس آ گئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ اس کے بعد عرصہ تک زندہ رہیں، ان کا سن وفات معلوم نہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 8 ہجری کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 61 سال کی تھی، آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ یہ مقام مکہ سے ایک منزل پر ہے۔ اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو بٹھایا اور بے حد عزت و تکریم کی۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ یہ آنے والی حضرت حلیمہ رضی اللہ نہ تھی بلکہ ان کی بیٹی تھی۔ بہر صورت حضرت حلیمہ رضی اللہ کے سال وفات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ کے اور بچے بھی تھے، 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام انیسہ اور دوسری کا نام حذافہ یعنی شیمہ رضی اللہ تھا اور ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ یہ تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بہن تھے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ جنگ حنین میں اپنے قبیلہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اسیر ہو گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر بے حد عزت و تکریم کی اور آزاد کر کے بہت دے دلا کر رخصت کیا۔